محمد قادیانی کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ اب صورتحال کچھ اور واضح ہو گئی کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے وہ صرف کافر نہیں، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، قادیانیوں کے نزدیک وہ سارے جہنمی ہیں۔ یہ غیر مسلم اقلیت یوں ہی نہیں قرار پائے تھے، یہ سارے حوالے، یہ ساری چیزیں پیش کی گئی تھی کہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تمام شعائر اسلامی پر عمل کرتے ہیں، ان ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر، دائرہ اسلام سے خارج اور ان سب کو یہ جہنمی سمجھتے ہیں۔ اب ایک ثبوت اور ہے مرزا صاحب کے نبی ہونے کا۔ قادیانیوں کے دو گروہ ہیں، ایک ربا گروپ، ایک لاہوری گروپ۔ یہ کتاب لاہوری گروپ کے جواب میں لکھی گئی کیونکہ لاہوری گروپ والے مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، مجدد مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، وہ مجدد تھے۔ اصل چکر مجدد اور نبی ہونے کا نہیں تھا، اصل چکر پیسے کا تھا، سیٹ کا اور سارا فنڈ کا مسئلہ تھا۔ خلافت نہ ملی، چھوڑ گئے، لاہوری گروپ بنا لیا اور کہنے لگے دیکھیں جی یہ نبی کہتے ہیں، ہم مجدد کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں مرزا بشیر الدین محمود نے یہ کتاب لکھی کہ ہم تو مرزا صاحب کو نبی سمجھتے ہیں، اور لاہوری گروپ والوں کو مرتد قرار دیا۔ اب اصطلاحی معنوں میں ماشاءاللہ آپ سارے لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ سچی کتاب ہوتی تو کبھی نہ گرتی ہے۔ کیوں جی عبداللہ صاحب، اگر یہ کتاب سچی ہوتی نا کبھی نہ گرتی۔ اب جو مرزا صاحب کو نبی سمجھتے ہیں اور جو ربے کا گروپ ہے، یہ لاہوری گروپ والوں کو مرتد کہتا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں مرتد کس کو کہتے ہیں؟ ہماری نظر میں مرتد وہ ہے جو اسلام سے نکل جائے، ہم اس کو مرتد کہتے ہیں، اور بے ایمان ہو گیا۔ اب جو یہ لاہوری گروپ کو مرتد کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہوری گروپ والے ان کے عقائد سے نکل گئے، ان کے دین سے انہوں نے روح گردانی اختیار کر لی، تو فرق صاف واضح ہو گیا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو حقیقی نبی سمجھتے ہیں۔ ایک ثبوت اور دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بر صغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو خط لکھا۔ ہم لوگ کسی کو خط لکھتے ہیں تو سب سے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ کیوں جی لکھتے ہیں نا، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے 786 کا، لیکن بنیادی طور پر ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، اور اگر نہ لکھیں تو جس کو خط لکھا ہے اس کو سلام تو لکھتے ہیں، بولیے جی ٹھیک ہے نا، یا بسم اللہ لکھتے ہیں ورنہ سلام ضرور لکھتے ہیں، سلام مسنون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو مشائخ اور علماء کو خط لکھا، اس خط کے اندر نہ بسم اللہ لکھی اور نہ سلام مسنون لکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو کافر سمجھتا تھا۔ اگر علماء کو مسلمان مرزا صاحب سمجھتے تو السلام علیکم لکھتے، چونکہ کافر کے لیے السلام علیکم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے علماء اور مشائخ کو نہ بسم اللہ لکھی اور نہ السلام علیکم لکھا۔ یہ حوالہ ہے 22 جولائی 1922 روزنامہ الفضل کا۔ کوئی بات میں آج بغیر حوالے کے نہیں عرض کرنا چاہتا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ، جو حوالے میں نے پیش کیے، کیوں جی ان کے حوالوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کا نبی ہونا ثابت ہو گیا۔
میرے خیال میں ابھی میری تسلی نہیں ہوئی، میں مزید تسلی کروا دیتا ہوں کہ نبی ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور دنیا کے اندر جتنے نبی آئے اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کو تاج نبوت جو پہنایا، منصب نبوت عطا فرمایا، تو اس منصب کے ساتھ دو چیزیں عطا فرمائیں بطور خاص، ایک وحی اور دوسرے معجزات۔ یہ دو چیزیں فرق واضح کرتی ہیں نبی میں اور عام آدمی میں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، اے میرے محبوب لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ یہ ہے نبی اور غیر نبی میں فرق ہے۔ اور دوسری چیز ہے معجزات۔ جتنے نبی آئے دنیا کے اندر اللہ پاک پروردگار عالم نے جب ان کو نبوت و رسالت دی، وحی بھی دی اور معجزات بھی دیے، اور جتنے نبی آئے ان کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور ہمارے محبوب پیغمبر کو اللہ نے مجسم معجزہ بنایا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اے میرے محبوب تو میری ربوبیت، میری الوہیت کی دلیل بن کے آیا ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے وحی کا بھی دعویٰ کیا اور معجزات کا دعویٰ بھی کیا۔ پہلے ان کی نبوت اور رسالت کے جو دعوے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے وہی کافی ہیں، اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، میں شاید بھول جاؤں، مواد اتنا ہے کہ ذہن منتشر ہے اس پر، یہ بھی بتا دوں کہ مرزا صاحب نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور رسول ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور یہ میں فرق واضح کر چکا ہوں کہ نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہے۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے اور نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک جمعہ مثال پیش کی تھی کہ ہر جنرل فوجی ہے، ہر بریگیڈیئر فوجی ہے، ہر فوجی جنرل نہیں ہے۔ ہر آئی جی سپاہی ہے، ہر سپاہی آئی جی اور ڈی آئی جی نہیں ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف نبوت ہی نہیں رسالت کا اعلان بھی کیا ہے، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کا فوٹو اسٹیٹ میرے سامنے ہے، یہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ سارے مغالطے آج دور ہو جائیں۔ یہ بات خود بھی سمجھیں اور آگے بھی پہنچائیں، جو آپ کو قادیانی ملے ان کو سمجھائیں کہ بھائیو تم کہاں بھٹکے ہوئے ہو۔ ہمارا تمہارا اختلاف کوئی ذاتی اختلاف اور اناج نہیں ہے، ہمارا تمہارا جھگڑا مرزا صاحب کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتا ہے میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں۔ ایک غلطی کا ازالہ، یہ لکھی ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 4 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں چنانچہ وہ مکالمات الہی جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وہی اللہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھو صفحہ 498 براہین احمدیہ، اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبوت اور رسالت سے متعلق یہ اور بھی کتاب میرے پاس موجود ہے، بے شمار حوالے ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ تو حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو سارے قادیانی نبی اور رسول مانتے ہیں، امتی نبی نہیں مانتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نہ امتی نبی، نہ ذلی، نہ بروزی، بلکہ ان معنوں کے اندر مانتے ہیں، شریعت کے معنوں میں نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اگر ان معنوں میں، شریعت کے معنوں میں مرزا صاحب نبی اور رسول نہ ہوتے
تو وحی اور معجزات کا دعویٰ بھی نہ کرتے ہیں۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں قادیانی بھائی سے کہ اگر تم مرزا صاحب کو ذلی اور بروزی نبی مانتے ہو تو مرزا صاحب کی وحی کو ذلی وحی اور بروزی وحی بھی ماننا چاہیے تھا۔ وحی تو ذلی اور بروزی نہیں ہے ان کی، وحی کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اور جو ان کے الہام ہے وہ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ باقاعدہ جبرائیل